سورہ محمد آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو تم اپنے اعمال۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں کفار کا بیان تھا اور منافقین کا، کہ جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے چھپے ہوئے دشمن یا تمہارے کھلے دشمن چاہے جتنی بھی تمہارے خلاف تدبیریں کریں، اسلام کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ایک بارے میں تنبیہ فرمائی کہ جہاد میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا، وہ امیر کے حکم کی اطاعت ہے، امیر کی بات ماننا اور امیر کی حکم عدولی کرنا مجاہدین کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے، اور امیر کی نافرمانی یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کا دستہ مقرر کیا، اور آقا نے حکم دیا تھا تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ بہرحال امیر کی حکم عدولی ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور امیر کے حکم کی عدولی سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اور امیر کے حکم سے عدولی کر کے اپنی محنت کو ضائع نہ کرو۔ امیر چاہے جیسا بھی بنا دیا جائے، اب اس امیر کی اطاعت انسان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، تو اب وہ امیر کی حیثیت میں دنیا میں آپ کے اوپر کوئی بھی مقرر کر دیا جائے تو اس کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ وہ امیر شریعت کے خلاف تمہیں حکم نہ دے۔ اگر شریعت کے خلاف تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا حکمران ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، شریعت کے خلاف کسی کی بات نہیں ماننی، چاہے والدین ہی کیوں نہ کہیں، شریعت کے خلاف بات کہتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ باقی فرمایا ہر کام میں امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اس لیے اس آیت میں خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے یہی بات سمجھائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو تم اپنے اعمال۔ امیر کی حکم عدولی کر کے اپنی محنت کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، خود بھی ایمان نہ لائے، دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکا۔ ثم ماتوا، پھر وہ لوگ مر گئے، وہم کفار،
اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پس ہرگز اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ جس بندے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، ایمان سے محروم ہو جائے، اللہ اس انسان کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فَلَا تَعِنُوا، بس تم سستی نہ کرو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ دعوت دو تم صلح کی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ کفار کی تکلیفوں، افرادی قوت اور کفار کے اسلحے سے مرعوب ہو کر کفار کے سامنے سست نہیں ہونا ہے۔ اگرچہ ان کا اسلحہ زیادہ ہو، افرادی قوت زیادہ ہو، تمہیں تکلیفیں دیں، ان چیزوں کی وجہ سے تم نے سست نہیں پڑنا کافروں کے آگے، اور تم نے انہیں صلح کی دعوت نہیں دینی کہ تم اسلحہ دے کر کہو جی ہم لڑتے نہیں، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، اور میں ایسا نہ کروں۔ گویا کہ دو صورتوں میں دشمن سے صلح جائز ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، کم ہمتی کی وجہ سے انسان کم ہمت ہو کر دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے کہ بس جی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کم ہمتی کر کے دشمن کے آگے صلح کی اپیل نہ کرے۔ اور دوسری وجہ، دنیاوی مفاد کے لیے دشمن سے صلح کرنی جائز نہیں ہے۔ اگر دشمن تمہیں مال کی پیشکش کرے تو اس کی خاطر، مال کی خاطر صلح نہ کرو تم۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی حقیقت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے، مال کے پیچھے دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی ہے، اور دنیا کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسی ناپائیدار چیز پر رال نہ ٹپکاؤ اپنی، اور فرمایا اگر تم لوگ مخلص ہو کر اللہ کے راستے میں قتال کرو گے، اللہ اس کافروں کے مال سے تمہیں زیادہ مال عطا کرے گا، اور مال غنیمت تمہیں ملے گا، اور جو حلال بھی ہوگا تمہارے لیے۔ ہاں البتہ شرعی مصلحت ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی آدمی صلح کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین سے صلح فرمائی تھی۔ تو فرمایا ان دو وجہ سے تم کافروں کے آگے صلح کی ان کو دعوت نہ دو۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، بس تم سستی نہ کرو اور نہ دعوت دو صلح کی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں تم ہی مسلمانوں غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہرگز کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال کی، اللہ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، لہذا دنیاوی مفاد کے لیے دشمن مال کی پیشکش کرے تو ان کی خاطر صلح نہ کرنا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ دے گا تمہیں تمہارا اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں مانگے گا وہ تم سے سارے مال، يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ مانگے تم سے سارے مال، فَيُخْفِكُمْ، پھر وہ تاکید کرے تمہارے لیے، تبخلوا، تم بخل کرنے لگ جاؤ،
وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور نکالے گا تمہاری کھوٹ کو۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں، قتال میں، جہاد میں مال خرچ کرنے کا موقع آئے، مثلا زکوٰۃ ادا کرتا ہے آدمی، یا اسی طریقے سے غریب انسان کی یا آدمی مدد کرتا ہے، یا اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنا سارا کا سارا مال دے دو اللہ کے راستے میں، ساری چیز صدقہ کر دو۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ سارا مال صدقہ کر کے تم خود کنگال بن جاؤ، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی جائز ضروریات کے بعد جو چیز بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ تمہارے خالق ہیں، اگر وہ سارا مال بھی مانگے تو رب حق رکھتا ہے، کیونکہ مال ہی سارا اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے، پیدا تمہیں اللہ نے کیا، ہر چیز اللہ کی ہے، جان بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے۔ اگر رب مانگے ہم سے سارا مال، رب حق رکھتے ہیں اس چیز کی، اور اگر وہ ایسا کریں تو فرمایا تم اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ۔ تم اپنا سارا مال بھلے کہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ایسا کروں، تم سے سارا مال مانگوں، تو تم اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ۔ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے مال پر، صاحب نصاب آدمی پر 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے۔ 100 روپیہ اللہ دیتے ہیں تو پھر 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، وہ بھی ہم مسلمان ادا نہیں کرتے۔ اگر مسلمان سارے اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو ماہرین کے مطابق کوئی غریب نہ رہے۔ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں سارا مال تم سے مانگوں، میں اس کا حق بھی رکھتا ہوں، لیکن تم لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، بخیل بن جاؤ گے تم، اور تمہارے اندر کے کھوٹ کو اللہ باہر نکال دے گا کہ دل میں مال کی کتنی محبت ہے، اور اگر سارا مال مانگے تو تمہارے دل کی کھوٹ اللہ ظاہر کر دے گا اور تم رسوا ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تخفیف کی تمہارے لیے، سارا مال تم سے نہیں مانگا بلکہ کچھ مال مانگا ہے۔ اور اگر سارا مال کوئی انسان خوشی سے دیتا ہے، صحت کی حالت میں دیتا ہے اور اپنے ہوش و حواس سے دیتا ہے، فضیلت کی بات ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ لہٰذا انسان ایسا نہ ہو کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دے، پھر اس کے بعد بھیک مانگتا پھرے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سارا مال صدقہ انسان نہ کرے، بلکہ اپنی جائز ضروریات کے لیے ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، اور جو زائد مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ